نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں خود ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأی اقتدیتم اہتدیتم۔ فرمایا لوگو میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے، اقتداء کرو گے، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ اور صحابہ نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں، ہم نے کیا قربانیاں دینی ہیں، ہم تو صرف باتیں بناتے ہیں، صحابہ نے قربانیاں دی ہیں۔ یقین مانے جب بندہ تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کرتا ہے تو آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، یار اتنی تکلیفیں اسلام کے لیے اور بانی اسلام کے لیے۔ تابعین نے صحابہ اکرام سے کہا نا، یار تم نے صحیح طرح سرکار کی تعظیم نہیں کی، خدمت نہیں کی، اگر ہم سرکار کے زمانے میں ہوتے تو سرکار کو پھولوں کی سیج پر رکھتے۔ تو صحابہ میں سے ایک صحابی مسکرا کر کہنے لگے، قسم بخدا اگر تم ہمارے زمانے میں ہوتے تو اندیشہ تھا کہ کہیں تم اسلام سے نہ پھر جاتے، جتنی تکلیفیں ہم پر ڈالی گئیں اتنی تکلیفیں اگر پہاڑ پر ڈالی جاتی تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ زندہ کی کھال اتار دینا معمولی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے گلوں پر چھریاں چلائی گئیں، بچوں کو ذبح کیا گیا، لیکن سب کچھ دین اسلام کے لیے قبول کیا ہے۔ بڑی بڑی قربانیاں ہیں اس مقدس جماعت کی قربانیوں کی وجہ سے ہی اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ اللہ، جو رب خود اپنی رضا کا مزدہ بیان کر رہا ہے، جن کے لیے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ بندے سے خود پوچھے، خود کہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ اس قدر یہ مقدس مبارک جماعت ان مقدس ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ یہ اسلام کے پہلے بادشاہ اور یہودیت اور نصرانیت کو دھول چٹانے والے، جن کے دور خلافت میں اسلام کو بڑی ساری فتوحات حاصل ہوئیں، یہ واحد خلیفہ ہیں جنہوں نے 40 سال سے زیادہ خلافت کی ہے۔ 22 رجب المرجب کو آپ کا یوم وصال، آپ کا یوم عرس ہے۔ آج 21 رجب المرجب ہے، یعنی آج مغرب کی نماز سے لے کر کل مغرب تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بارے میں خود بیان کرتے ہوئے بھی بیان فرماتے ہیں، ویسے تو میں صلح حدیبیہ کے موقع پر سرکار کی شانیں دیکھ کر، آپ کے غلاموں کی آپ کا تعظیم کرنا دیکھ کر میں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس کا اظہار میں نے فتح مکہ کے دن کیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر ان کے لیے دعائیں فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے سونے محبوب علیہ السلام نے میرے لیے یوں بھی دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا اہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، معاویہ کو مہدی بنا دے، یعنی ہدایت یافتہ، وہدی بھی، اور اس کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما دے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے شاندار لفظ ہیں، فرمایا واہ کیا کمال ہے جس کے لیے محبوب نے ہدایت کی دعا کی ہو، کیا اس کی ہدایت میں شک ہو سکتا ہے؟ پھر یار سرکار نے دعا فرمائی، اور دوسری جگہ پھر یوں بھی دعا فرمائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہم علمہ الکتاب والحساب، اے اللہ معاویہ کو حساب کا اور کتاب کا علم عطا فرما دے، ومکن لہ فی البلاد، اور اپنے شہروں کی حکومت عطا فرما، واقعہ العذاب، اور اسے عذاب سے بھی محفوظ فرما دے۔ کہتے ہیں جب سرکار نے یہ دعا فرمائی نا، ومکن لہ فی البلاد، اور اسے شہروں کی حکومت عطا فرما، تو اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اللہ مجھے حکومت عطا فرمائے گا۔
بلکہ اماں عائشہ صدیقہ کی یہ روایت معجم الاوسط کے اندر بھی ہے، اور مسند امام اعظم کے اندر، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی یہ روایت نقل ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام حبیبہ کے گھر میں تھے، تو کسی نے دروازے پر دستک دی تو سرکار نے فرمایا ام حبیبہ دیکھو تو پوچھو تو کون؟ تو حضرت ام حبیبہ نے پوچھا کون؟ کہا میں معاویہ۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ وہ میرے بھائی، کیونکہ سگے بھائی ہیں حضرت ام حبیبہ کے حضرت امیر معاویہ سگے، تو عرض کی حضور وہ میرے بھائی ہیں حضرت امیر معاویہ۔ کہا اچھا بلاؤ انہیں۔ بلایا گیا، تو جب بلایا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ انہوں نے نا قلم اپنے کان کے اوپر رکھا ہوا ہے، جیسے آپ نے دیکھا نا لکھنے والے حساب کتاب کرنے والے قلم ایسے رکھ دیتے ہیں، ایسے قلم رکھا ہوا۔ تو فرمایا معاویہ یہ کیا ہے یار؟ عرض کی حضور میں قلم اس لیے ساتھ اس طرح رکھتا ہوں کہ میں آپ کے حکم کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں، کیونکہ آپ مجھے وحی لکھنے کا یا خطوط لکھنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں تو میں ہمہ وقت گویا کہ آپ کے حکم پر تیار ہوں۔ تو سرکار مسکرائے، فرمایا اللہ اکبر، معاویہ اس وقت تیری کیا شان ہوگی جب اللہ تجھے خلافت کی قمیص یعنی پوشاک پہنائے گا۔ حضرت ام حبیبہ نا ویسے گھر کا کام کر رہی تھی، جب یہ لفظ سنے نا کام چھوڑ کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، یا رسول اللہ میرے بھائی کو، اللہ میرے بھائی کو خلافت کی قمیص پہنائے گا؟ فرمایا ہاں نا۔ تو خوشی سے پھر دوبارہ سوال کر دیا، یا رسول اللہ واقعی امیر معاویہ کو؟ سرکار مسکرا کر فرمانے لگے ہاں ام حبیبہ، اللہ اسے خلافت کی پوشاک پہنائے گا، لیکن اس میں آزمائش ہوگی، آزمائش۔ سرکار نے یہ 2 مرتبہ لفظ فرمایا نا آزمائش۔ حضرت ام حبیبہ بڑی کمال کی سیانی تھی، عرض کی یا رسول اللہ آزمائش ہے تو کوئی بات نہیں، آپ دعا فرما دیں، آپ کی دعاؤں سے آزمائشیں حل ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، پھر ہاتھ اٹھا، چل بھئی امیر معاویہ تو بھی ہاتھ اٹھا۔ اللہ کے سونے محبوب نے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ معاویہ کو ہدایت پر ثابت قدمی دینا، اسے ہلاکت سے محفوظ فرمانا، اور اسے دنیا اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما کر اپنی مغفرت عطا فرما دینا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ، بلکہ دوسری روایت ابن عساکر کی ہے، یہ تو معجم الاوسط کی تھی، ابن عساکر کی کیا روایت ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا حضرت ام حبیبہ کے گھر میں سرکار تشریف لائے تو دیکھا کہ کوئی چادر اوڑھ کر سو رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا ام حبیبہ یہ کون ہے؟ اس کے یا رسول اللہ یہ میرا بھائی معاویہ ہے۔ فرمایا اچھا ام حبیبہ ایک بات پوچھوں؟ عرض کی حضور پوچھے نا۔ فرمایا تم اپنے بھائی سے محبت کرتی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی بہن ہوگی جو اپنے بھائی سے محبت نہ کرتی ہو، اور پھر جس کا معاویہ جیسا بھائی ہو، میں یقیناً اس سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اللہ کے سونے محبوب کے لفظ سنیے گا، فرمایا سن لو ام حبیبہ میں بھی معاویہ سے پیار کرتا ہوں۔ اگلے لفظ بڑے شاندار ہے، سنیں۔ فرمایا میں معاویہ سے پیار کرتا ہوں اور ہر اس شخص سے پیار کرتا ہوں جو معاویہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی خوش ہوئی۔ جب حضرت ام حبیبہ خوش ہوئی نا تو سرکار نے فرمایا تمہیں اس سے بھی اگلی بات نہ بتاؤں؟ تو اس کے رسول اللہ بتائیں نا۔ پھر تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ام حبیبہ آسمان میں جو فرشتوں کے سردار ہیں نا جبرائیل اور میکائیل، یہ دونوں بھی معاویہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ بہت زیادہ خوش ہوئی۔ سرکار کہتے ہیں پھر آخری بات، اینڈ والی ہی بات بتا دیتا ہوں تمہیں تاکہ تمہاری خوشی مزید دوبالا ہو جائے۔ فرمایا صرف جبرائیل اور میکائیل نہیں بلکہ اللہ بھی معاویہ سے بہت پیار فرماتا ہے۔ صحابہ سے محبت اور صحابہ کے ساتھ عقیدت، یہ الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا عمل بعد میں آتا ہے، عقیدہ پہلے آتا ہے، اور عقیدے کے اندر اگر پیپلا پن آ جائے کسی صحابی کے بارے میں، کسی اہل بیت کے فرد کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں،
تو انسان جو ہے وہ تباہی کی طرف چل پڑتا ہے. انسان اپنے ایمان کو سلب کرنے کی طرف چل پڑتا ہے، گویا کہ اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا. تو اہل سنت کا بڑا سونا عقیدہ ہے یار کہ سارے صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے اور سارے کے سارے اہل بیت سے بھی پیار کرنا ہے. بغض، نفرت، عداوت یہ اہل سنت میں نہیں ہے.